سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، آپ کا کیا خیال ہے پارلیمنٹ میں اگر کرکٹ پہ بحث ہوگی تو کرکٹ کو فائدہ ہوگا یا کرکٹ پولیٹیسائز ہو جائے گی؟ کرکٹ آلریڈی پولیٹیسائز ہے، لیکن دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں. جب ہم ایک پارلیمنٹیرین کو اس کا ہیڈ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کی رسپانسبلٹی آ گئی ہے. اب اس رسپانسبلٹی کے وہ جواب دیں ہیں. ابھی جو آپ بتا رہے تھے جو پنجاب کے ریفرنس سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ سرجری ہوئی نہ ڈرپ لگی. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عطائی ڈاکٹر تھا، مطلب کویک تھا. ہم نے کویک کو لگا دیا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ایک ڈاکٹر کو ہونا چاہیے. عظمیٰ بخاری نے کہا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ کویک ہے. وہ یہ کہنا نہیں چاہتی تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کویک کو لگا دیا. اب وجہ کیا ہے؟ یہ وائے رانا ثناء اللہ، وائے عظمیٰ بخاری، وائے یہ ان کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ووٹ تو انہوں نے ان کو دیے نا سینیٹر بنانے کے لیے، میں نے تو نہیں دیے. اور اس کو بنایا بھی انہی کی گورنمنٹ کی وہی ہیں. ان کے حالت دیکھیں کہ یہ ان کے وزیر ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ان کے وزیر ہیں. یہ پارلیمنٹ میں ان کے آپ پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، ان کی سب سے کم اٹینڈنس ہے پارلیمنٹ میں. اچھا انہوں نے ٹوٹل 12 گھنٹے انہوں نے تقریر نہیں کی. نہیں 12 گھنٹے نہیں، 12 تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ سارے وزیروں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ان کی سب سے کم ہے. دیکھیں یہ پلڈیٹ کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بہت گفتگو کی ہے، لیکن سب سے زیادہ کی ہے. اچھا کابینہ میں یہ کہہ رہی ہے جی کابینہ میں کل 18 وزراء ہیں اور 2 وزرائے مملکت ہیں، جن میں صرف ایک خاتون وزیر مملکت ہیں اور کوئی نان مسلم جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہے. اور اس کے مطابق احد چیمہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 157 اجلاسوں میں سے صرف 9 میں حاضر رہے اور ایوان میں صرف 1 منٹ گفتگو کی. محسن نقوی حاضری کے لحاظ سے 16 اور بولنے کے لحاظ سے 18ویں نمبر پہ رہے. 12 منٹ پارلیمنٹ میں گفتگو کی. 157 اجلاسوں میں سے صرف 10 میں شرکت کی. 12 گھنٹے نہیں، 12 منٹ. سوری آئی کریکٹ مائی سیلف. لیکن دیکھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں ہی نہیں، یہ نہیں ہے. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو کرو گے، اس کی بجائے ایسے ان کے لوگ ہیں جو جن کو ان کو بنانا چاہیے تھا. they would not listen to them. یہ ان کی بات نہیں مانیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کرکٹ میں آ کے وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ سارا سسٹم بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہمارے اس سسٹم میں میرٹ نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک قسم کا وہ جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، ہم وہ کر رہے ہیں. ہم جو مرض کی صحیح تشخیص جو ہوتی ہے نا وہ نہیں کر پا رہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ دے نہیں پا رہے. یہ چیز ہو رہی ہے جو پاکستان میں اس وقت کویکری ہو رہی ہے ہر لیول پہ، نیچے سے اوپر تک، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ پروونشل ہو، ہر جگہ پہ دیکھ لیں، فیڈرل ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے، بیسک وجہ ہے. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے ابھی اپنا جو ایک انڈیپینڈنس جوڈیشری میں شاید انڈیپینڈنس کچھ چیز تھی، ہم نے اس کو ہٹا کے ایک کام نہیں کیا کہ ایگزیکٹو نے خود جا کے جوڈیشری میں نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے ہی سارے بندے بٹھا دیے. ہم نے جس طریقے سے اس ملک کو تباہ کرنا شروع کیا ہے، یہ ابھی شروعات ہے. ابھی یہ جراثیم اندر گھسے ہیں جسم کے. ابھی جب ان کی وجہ سے جب جو بخار آنا شروع ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. دیکھیں آپ کے جسم میں جب بیکٹیریا جاتا ہے یا وائرس جاتا ہے، پہلے 5-10 دن آپ کو صرف ہلکے ہلکے سمٹم ہوتے ہیں. اصل بیماری تو اس کے بعد آتی ہے. آپ ذرا ویٹ کریں، 5-10 سال ویٹ کریں. اس ملک کا جو حشر یہ لوگ کرنے والے ہیں، جس وجہ سے یہ ہوگا، یہ ٹوٹل ان کی وہ ہے. اچھا لیکن آپ کے جو صوبے کے چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حشر نشر کر دوں گا. موضوع تھوڑا بدلتے ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب نے ایک بات کی ہے، ذرا NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ بات کریں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ادھر بیٹھ کے غیر آئینی آرڈیننس کر کے NFC نہیں بلائے گا تو یہ NFC آپ کو بلانی پڑے گی. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں، یہ NFC آپ کو بلانی پڑے گی. FS کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے مطابق NFC آپ بلائیں. اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے، رمضان ہے، اس میں ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں، اس پہ آپ تیاری کر رہے ہیں. اپریل کے مہینے میں NFC بلائیں اور اسے جڑنے کے اوپر یہ حق ہمیں دیا جائے اپنا، ورنہ پھر انشاءاللہ مئی کے اندر وی ول سرپرائز یو ایز اے پروونس انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں جی مارچ تک آپ NFC کا اجلاس بلا لیں، اگر نہیں بلائیں گے تو پھر اپریل میں آپ کو سرپرائز دوں گا. دھمکی بلال نظر کیانی صاحب. یہ ریل
پھوکی دھمکیوں کی کتنی دفعہ چلی ہیں جی. پھر حملے بھی ہوئے خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کر کے. کورم کو آگ لگی ہوئی ہے, آپ یہاں پہ آ کے اپنی پولیس اور رینجرز پر حملے کروا رہے ہیں اپنی ریاستی مشینری سے. تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب, اب میں آپ ان کو سیریس نہیں لیتے؟ یہ دیکھیے وہ بات کر رہے تھے ابھی ہمایوں صاحب, میرٹ نہیں ہے, میرٹ تو عثمان بزدار اور علی امین گنڈا پور ہی ہے نا جی. آج آپ نے اخباروں میں اشتہار دیکھے ہیں مریم نواز کے, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا کیا ہے, فرنٹ پیج کا اشتہار, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے یہ جو اس قسم کے اشتہارات ہیں اس پہ میرے خیال میں ان کے کوئی ججمنٹ ہے کہ آپ لوگ پبلک منی سے آپ لوگ اس قسم کے اپنے اشتہارات نہیں چلا سکتے. وہ پرانی والی سپریم کورٹ کا فیصلہ. اچھا ابھی اس کی انٹرپریٹیشن کسی اور طرح ہو جائے گی, آئینی انٹرپریٹیشن. ابھی آئینی سپریم کورٹ کا مجھے یاد ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس طرح جو سرکاری اشتہارات ہیں اس میں جو سیاستدان ہیں ان کو اپنی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. ہاں لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میں ایک اور بات بتاتا ہوں. بزدار صاحب ارریسپیکٹو آف واٹ پی ٹی آئی کے ممبر تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, اس میں تھے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انہوں نے غلط کیا تھا وی آر ریسپانسبل فار اٹ, وی آر ایز اے پارٹی وی آر ریسپانسبل. لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں بزدار کے زمانے میں بہت ساری چیزیں میاں شہباز شریف کے زمانے سے, میاں شہباز شریف کے زمانے سے زیادہ بہتر وہاں چیزیں ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں پہ نہیں پاورٹی کم ہوئی ہے. اچھا اب آپ زبردستی عثمان بزدار کو ہیرو بنا رہے ہیں. نہیں میں ہیرو نہیں بنا رہا, میرے اپنے بھی ان کے اوپر وہ ہوں گے, ریزرویشنز ہوں گی. میں نے عمران خان صاحب کو ان کے چھوڑ کے بھاگ گیا, آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا. سنیں وہ اپنی جگہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے بھی ریزرویشنز تھے. لیکن اوور آل یہ یاد رکھیں, اوور آل اگر ہمیں اس ایرا کو دیکھ لوں اور اس کی اسٹیٹسٹکس نکال لوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیز اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کو میں دیکھیں نا, فرض کریں میں بہت کرکٹ جیت رہا ہوں لیکن اسٹیٹسٹکس میں میرے میچز ہارے والے زیادہ آ رہے ہو اور جیتے والے کم ہو, تو پھر میں نہیں کہہ سکتا, بوسٹ نہیں کر سکتا. تو میں تو آپ کو وہ سارے پیرامیٹرز بتا دوں گا پنجاب کے ایز اپوز ٹو سندھ, ایز اپوز ٹو میاں شہباز شریف ٹائم. میں ان دونوں کی کمپیریزن کر کے بھی دکھا سکتا ہوں, اس میں بھی بتا سکتا ہوں کہ بزدار کے زمانے میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. سڑکیں نہیں بنی ہوں گی, سڑکیں نہیں بنی ہوں گی, میں اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, میں لاجواب سڑکیں نہیں بنی ہوں گی. آپ لاجواب ہو گئے. دیکھیے گزارش ہے میرے خلاف, میرے نزدیک تو یہ کمپیرزن ہی توہین ہے. مطلب کہ بس کر دیں, آپ نے ایک شوق پورا کرنا تھا, کر دیا. پتہ نہیں نون میں سے کیا نکلتا تھا اور کس چیز میں سے کیا نکلتی تھی. تو بزدار صاحب سی ایم بن گئے تھے. پنکی, پیرنی اور گوگی اور یہ معاملات ہم سنتے آئے کہ کس طرح ڈی سی کی ٹرانسفریں اور یہ سب کچھ ہم سنتے آئے. بات یہ میر صاحب, آج آپ پنجاب کی حکومت کی بات کریں, آپ اشتہار کی بے شک بات کریں, مگر میں اپنے حلقے میں جی سیاست بھی کرتا ہوں اور ہم ڈیولپمنٹ کے کام بھی دیکھ رہے ہیں, گورننس کے بھی. آئی انوائٹ یور ٹیم, میں آپ کو خود وہاں پہ دکھاؤں گا آن دا گراؤنڈ, اور ہم بھی کریٹیکل نظر سے وہاں پہ دیکھتے ہیں, ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. میں پھر آپ کی انویٹیشن پہ چلوں گا آپ کے ساتھ, بالکل, لیکن میں پھر اپنی مرضی سے جاؤں گا. نہیں بالکل, مگر آپ پھر جو ہے اس چیز کو آپ ممکن بنائیں گے کہ جو لوگ مجھے آپ کی موجودگی میں کہیں گے وہ پھر آن ایئر بھی ہونا چاہیے. نہیں میر صاحب دیکھیے, وہ تو آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ روکتے ہیں بھائی, سب کو پتہ ہے کون گزارش. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, دیکھیے میں ابھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر چاہے وہ سڑکیں ہوں, چاہے وہ ستھرا پنجاب میں جیلم جیسے شہر کے پاس کبھی بھی اس طرح کی ویسٹ مینجمنٹ کی سہولیات نہیں تھی جو آج ہیں. آپ کے رستے کھل رہے ہیں, صفائیاں ہو رہی ہیں, بی ایچ یو رورل ہیلتھ سینٹر سر عملی طور پہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں. میں آپ کو اعلانات کی بات نہیں کر رہا, کسان کارڈ, ہمت کارڈ میں نے خود ویریفائی کیے ہیں کہ لوگ تھرو دا سسٹم گئے, کسی کی سفارش نہیں, کسی کا عمل دخل نہیں, انفرادی اور اجتماعی سطح پر دیگر کام ہو رہے ہیں جو عملی طور پر ہو رہے ہیں. للہ جیلم روڈ ایک پروجیکٹ ہے, 100 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے, کام شروع ہو گیا ہے عملی طور پہ. سر عملی طور پہ آن دا گراؤنڈ کام ہو رہے ہیں. باقی آپ بزدار صاحب کے 5 سال کی آپ ایک چیز دکھا دیں, میں آپ کو 1 سال کے اندر پرفارمنس دکھا دوں گا. یہ جو اشتہار کیا ذکر ہو رہا ہے نا جی, آج اخبارات کے فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائنز کی صورت میں ایک اشتہار چھاپا گیا. لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی خبر ہے, لیکن وہ خبر نہیں, وہ اشتہار ہے. میں اس کو فیک نیوز نہیں کروں گا, کہوں گا وہ اشتہار ہے. اس میں بہت سی خبریں جو ہیں, اس میں مریم نواز صاحبہ کا کریڈٹ جو ہے ان کو دیا, انہوں نے یہ کیا. ساری خبریں, ایک جو مریم نواز صاحبہ نے حد کے عزت کا قانون جو ہے پاس کیا پچھلے سال, اور اس پہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے احتجاج کیا, تو وہ جو ایک پرفارمنس تھی فٹافٹ وہ پاس کروائے گا, اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اب احساس ہے کہ یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا.